اور اللہ نے یہ انسان کی گھٹی میں ڈالا ہے کہ وہ جس بھی چیز میں بگاڑ دیکھتا ہے اس کو صحیح کرنے کی اور سیدھا کرنے کی سوچ رکھتا ہے۔ جوتا الٹ ہو جائے تو سمجھدار بندے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کپڑے وہ لباس جو ہم صبح پہن کے نکلتے ہیں، پریس کیے ہوئے ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، شام کو آ کے گرد و غبار، مٹی، سلوٹیں، یہ سب کچھ، تو ہم انہیں اتار کے ضائع نہیں کر دیتے بلکہ دوبارہ صاف ستھرے ہونے کے لیے، واش کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے ذہن بنا لیتے۔ دنیا کے اندر آ کے تین چیزیں بہت زیادہ بگڑتی ہیں۔ بگڑی ہوئی چیز کو ضائع نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سوچ بگڑتی ہے، اگر ٹائم پہ درست کر لی جائے تو زبردست، نہیں تو بگڑی ہوئی سوچ و بچار جو ہے یہ گفتار کو خراب کر دیتی ہے، لب و لہجے خراب ہو جاتے ہیں۔ لب و لہجے ٹائم پہ سنوار لیے جائیں، درست کر لیے جائیں، اصلاح کر لی جائے تو پورا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اگر گفتار بگڑ جائے تو بندے کے معاملات، رویے اور کردار بگڑ جاتے ہیں۔ اگر فکر مند لوگ ان کی موقع پہ، ٹائم پہ، وقت پہ اصلاح کر لیں تو قوم بچ جاتی ہے، وگرنہ میرا رب انہیں دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے اوپر یہ چیز مسلط کر دی جاتی ہے۔ چھوٹی سی مثال لیجئے، ہم سیاسی حالات کے ستائے ہوئے ایک تبدیلی کے لیے دوڑے تھے۔ اس تبدیلی نے ہمیں پتہ نہیں کیا کچھ دیا، لیکن سب سے پہلے کہ ہماری سوچ بگاڑی، اس سے ہماری گفتار بگڑی، لب و لہجے بگڑے۔ جب گفتار بڑوں کے بارے میں اور زبان گندی ہو جائے تو پھر معاملات بھی کنٹرول میں نہیں رہتے۔ اس وقت جو ہم سیاسی، معاشی پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، اگر ٹائم پہ ان کو سنبھالا ہوا ہوتا تو آج یہ دن ہم نے نہ دیکھے۔ میں آج کی ملاقات میں سب سے پہلے سوچ و بچار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے اور پھر ایک آدھی کردار کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جس علاقے میں بیٹھے ہیں یہ علاقہ نیا ہے، نئی آبادی، ممکن ہے یہاں مقامی طور پہ اہل الحدیث کی اپنی کوئی آبادی نہ ہو، دوست احباب قرب و جوار سے آئے اور یہاں کی آبادی کو کچھ نیا محسوس ہو رہا ہو تو بڑی اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور سوچ لیں کہ اہل الحدیث کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا ہو، کسی صحرا میں اکیلا ہو یا کسی جزیرے میں اکیلا ہو، وہ اکیلا نہیں ہوتا، وہ پوری جماعت ہوتا ہے۔ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، ابراہیم توحید کے ساتھ علیہ السلام اکیلے رہ جائیں تو اللہ اکیلے نہیں کہتے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ پوری امت ہے۔ جو بندہ اس کا پیار سے، محبت سے، عزت سے ساتھ دے لے تو اس کی اپنی کامیابی ہے۔ اگر کوئی ان کی مخالفت شروع کر دے تو میں نے دیکھا ہے جب سے ہوش سنبھالی ہے کہ لوگوں کی مخالفتیں ہمیشہ ان کو الٹی پڑی۔ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دھرتی ہے، رب کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔
جس نے بھی اس نظام کو لے کے چلنا ہے اور خالص پیغام کو لے کے چلنا ہے، جیت اسی کی ہے، بھلے وہ 70 لاشیں بھی کیوں نہ اٹھائے۔ میرے مونا پہ جب آخری صحابی کو نیزہ مارا گیا اور دھوکے سے لے جا کے شہید کیا گیا، تو آخری صحابی نے 69 لاشوں کے باوجود یہ بولا تھا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم۔ میرے محبوب کو تو شاید اس وقت علم نہیں ہے، مگر نہ ہمیں ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ بھیجتے۔ رب تو جانتا ہے، بیت اللہ پہ 360 جعلی الہوں کا قبضہ ہے، مگر مجھے کعبہ کے اصلی رب کی قسم جیت ہماری ہوئی ہے۔ ہم 70 لاشیں اٹھا کے بھی ہارے نہیں۔ اس لیے اگر کسی کے من میں یہ خیال آئے کہ میں مخالفت کر لوں گا تو جیت جاؤں گا، یاد رکھیے جیت نہیں ہوگی۔ میں کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں بگاڑ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے ہی پیار کرتے تھے 40 سال کی عمر تلک۔ جب آپ نے توحید کا اعلان کیا تو سکا چچا بھی دشمن بن گیا، گالیوں پہ اتر آیا تھا۔ تب بن لگا سائر الیوم کے بول اسی نے بولے تھے۔ مخالفت شدید ہو گئی۔ مخالفت کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے پراپوگنڈا، جھوٹا پراپوگنڈا۔ یہ ابتدائی سٹیج ہے۔ سب سے پہلے اپنے نظریں پھیرتے ہیں، تحقیر کی نظروں سے دیکھتے ہیں، پیار کی بجائے نفرت، قربت کی بجائے دوری، اور زبان تعریف کی بجائے تنقید پہ اتارتی ہے۔ پھر وہ بھی کہا جاتا ہے جو ہوتا نہیں۔ مثلا جس کا نام اللہ نے احمد اور محمد رکھوایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مانا کیا تھا؟ زمین پہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے زمین والوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ساری کائنات اتنی میری تعریف نہیں کر سکتی جتنی اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والی ہستی وہ ہے، اور محمد پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی قابل تعریف شخصیت ہے تو وہ یہ عبداللہ کا در یتیم۔ مگر کہنے والوں نے جب نظریں بدلی، لوٹیاں آزاد کرنے والوں نے جب نگاہیں بدلی، سوچ بدلی، تو ساتھ میں گفتار بھی بدل گئی۔ کہنے لگے مزمم۔ کیا کہنے لگے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹا پراپوگنڈا، زہریلی گفتگو، گھٹیا جملے گرانے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے، سوسائٹی میں اس کا نام نہ چلے۔ کیا کہا گیا؟ مزمم۔ اور کسی نے آپ کو آ کے کہا کہ آپ کو مزمم کہا جا رہا ہے تو آپ کا جواب کیا تھا؟ آپ نے کہا یار کسی اور کو کہتے ہوں گے، میرا نام تو محمد۔ ایک بات یاد رکھیے، سیرت کے اس پہلو کو اگر دنیا میں کسی نے لیا ہے تو انہیں اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اتنے نام بگاڑے گئے، لب و لہجے بگاڑے گئے، شکلیں بگاڑی گئی، اشتہارات پھاڑے گئے، مخالفتوں کی انتہا کی گئی، مسجدیں دھوئی گئی، مصلے اٹھائے گئے، شہادت کی انگلیاں توڑی گئی، رفع الیدین پہ ہاتھ کاٹے گئے، آمین کے اوپر لاشیں دی گئی۔ مگر قربان جاؤں اس جماعت کی اس ثابت قدمی اور صبر پہ، کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ اٹھا کے بھی رب اور رسول سے تعلق نہیں توڑا، اور جھوٹے پراپوگنڈے کا ایک ہی جواب دیا، یار یہ کسی اور کو کہتے ہوں گے، ہمارا نام تو یہ نہیں۔ اس پراپوگنڈے کے حوالے سے آج کچھ بات، لیکن پہلے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ جس نے کبھی جادو کیا ہی نہیں تھا بلکہ جادو کی گردن توڑ دی تھی، اسے ساحر کہا گیا۔ سنا ہوگا، قرآن کی آیتیں ہیں، آپ نے کہ آپ کو جادوگر کہا جاتا۔ جس نے کبھی کسی منتر کو چھیڑا ہی نہیں، دیکھیے نا، انا آتینا کل کوثر کہتے تھے، یہ منتر پڑتا ہے، انا آتینا کل کوثر۔ پوری کائنات کی جتنی ورائٹی ہے نعمتوں کی اس آیت میں، جتنی عطائیں ہو سکتی ہیں اس آیت میں، دنیا کے جتنے سمندر اور دریا ہیں وہ اس آیت کے اس ٹکڑے اور کوزے میں بند ہیں۔
اور فصلی لربک وانحر، کائنات میں جتنے آرڈر، جتنے اوامر، جتنے افعال، جتنے اعمال، جتنی تعلق کی، رشتوں کی باتیں ہو سکتی ہیں، وہ اس ایک آیت میں ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ ساری دنیا کے جادو اور جادوگر، ساری دنیا کے دشمن اور ان کی دشمنیاں، مخالف اور ان کی مخالفتیں، آداء اور ان کی عداوتیں، حضرات مصیبتیں، ملامتیں، بلائیں، اس ایک آیت کے اندر میرے رب نے رگڑ کے رکھ دی ہیں۔ پوری کائنات کو کوزے میں بند کر دیا سورۃ الکوثر۔ کہاں یہ کوثر اور کہاں جادوگروں کے منتر؟ میں پنجابی کا منتر اکثر ذکر کیا کرتا ہوں تو کسی وجہ سے کرتا ہوں۔ یاد جب کرتے ہیں کسی پہ جادو تو باقاعدہ لکھتے ہیں، پہلے ادھر ہڈیاں وڈیاں بنائیں، کھوپڑیاں بنائیں اور بیچ میں لکھ دیا کڑکنے کڑکا لی، دشمن منجے پا لی، ٹگا حل پنجابی دا تے رل مل چگا گالی دا، کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی، اسرے دے نسر شکو، اور بڑے اس طرح کے۔ لیکن کہا کیا گیا؟ جو وہی بولتا ہے اسے جادوگر کہا گیا۔ جو دنیا کا سب سے سیانہ، عقل مند، دانا بھی نہ تھا، اسے مجنون، پاگل اور دیوانہ کہا گیا۔ یہ ہوتا ہے پراپوگنڈا، یہ ہوتا ہے بگاڑ۔ اصلاح کیا ہوئی؟ اللہ نے مجنون کہنے پہ پوری 16 آیتیں اتار دی۔ ابتر کہنے پہ اللہ نے سورۃ الکوثر اتار کے پوری کائنات پرو کے محبوب کے حوالے کر لی۔ جیسے جیسے پراپوگنڈا بڑھتا گیا، رب جواب دیتا چلا گیا۔ آج اہل الحدیث کے بارے میں جو مارکیٹ میں مشہور پراپوگنڈا ہے اور بگاڑے ہوئے نام ہے، میں ذرا عرض کروں گا، محبت سے سنیے گا۔ اتنا تو میرا رائٹ بنتا ہے کہ اس جماعت کی صفائی بطور وکیل صفائی احوال کی نظر پیش کی جائے۔ سنیے گا، اچھی لگے تو ساتھ لے جائیے گا، بری لگے تو یہ سڑک سے پہلے پہلے چھوڑ کے اپنے گھر چلے جائیے گا۔ ایک نام ہے ہمارا جو ہم نے اپنا وصف پہ رکھا ہے، اور وہ کوئی جنگ نہیں ہے، نام کی جنگ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں لڑی، اللہ کا شکر ہے۔ ہم وصف دیکھتے ہیں، کام دیکھتے ہیں، صفات دیکھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے، یاروں نے پراپوگنڈا کر کے جو ہمارے نام رکھے ہیں، ذرا سنیے گا، تھوڑا مزہ لیجیے گا، محظوظ ہوئیے گا، اور دوست بھی اگر سن رہے ہوں تو ان کو بھی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم آپ کی کہی ہوئی باتیں، ہمارا جگر دیکھ، ہمارا دل دیکھ، ہمارا پیار دیکھ، ہمارا حوصلہ دیکھ کہ تیرے سب کہنے پہ چلتا ہے۔ بھائیو، پہلا جملہ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ملکہ وکٹوریا کی اولاد ہے۔ سنتے ہیں آپ؟ جنہوں نے نہیں پہلے دیکھی تھی، ابھی پچھلے دنوں اس کی آخری رسومات ہوئی ہیں۔ بھائیو، جو اولاد ہوتی ہے ماں کی رسومات میں جاتی ہے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک بھی وہابی مانی گیا، وہابیوں کے کتاب کی جواب میں حلوے کی دیگیں چڑھانے والا، کھلانے والا اور پلاٹ دینے والا گیا ہے۔ سمجھ گیا؟ جی حال بھی نہیں سمجھے تو پھر تھوڑا میڈیا نال ٹچ نہیں تھے، اللہ دی سپور دے نہیں کافی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ملکہ وکٹوریا کو ہماری اماں بنایا جاتا ہے اہل الحدیث کی، تاکہ سڑک ساتھ کہا جاتا ہے کہ انگریز دور کی پیداوار ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، راضی ہیں ہونا انہاں کہہ کے۔ پھر میں نے پوچھا جناب ہوا کیا ہے، کیوں کہتے ہو، غصہ کیا ہے؟ ایک کافر کو، عیسائی کو، یہودی کو، ایک کلمہ کو مسلمان جس کی پوری زندگی قال اللہ و قال رسول میں گزر جاتی ہے، آپ کو اتنا شدید غصہ کس لیے ہے کہ اس کو اٹھا کے انگریز دور کی پیداوار ملکہ وکٹوریا کی اولاد کہتے ہیں؟ کہنے لگے جی تسی نے ایک اپلیکیشن دی تھی۔ ہم نے کہا کہا تھا؟ کہتے جی تب انگریز یہاں حکومت کرتا تھا، بڑے صغیر میں، پاکستان ابھی بنا نہیں تھا۔ تم نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں بطور جماعت اہل الحدیث رجسٹرڈ کیا جائے، ہمیں رجسٹرڈ کیا۔ میں نے کہا اتنا بس اسی بات پہ غصہ ہے؟ میں نے کہا یار بڑے لوگوں نے رجسٹریشن کروائی ہے، ہمیں
ہم نے تو نہیں کبھی بریلویوں کو کہا، حالانکہ ان کی بھی رجسٹریشن موجود ہے، دیوبند کی رجسٹریشن ہوئی ہے اور بڑی جگہ. کہتے نہیں کہ وہ جب ہوا ہے نا تو تب، چونکہ آپ اس سے پہلے تھے نہیں. ہم نے کہا جو اپلیکیشن کی تاریخ ہوتی ہے یا کسی ایکٹ کی یا قانون کی یا ضابطے کی، کیا یہی فائنل ہوتا ہے؟ کہتے جی ہوتا ہے. میں نے کہا جا کر کے گھر ابو کا نہ نکاح نامہ پڑھنا تھا. ہمارا وہ انداز نہیں ہوتا ہے جو لوگ گالیاں دیکھیں، کیونکہ میرے پیغمبر نے گالی کا جواب بھی مثبت دیا ہے. کسی نے کہا مزمم ہے، آپ نے کہا میں تو مزمل ہوں، میں محمد ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں. دنیا کہہ رہی ہے انگریز دور کی پیداوار ہے، ملکہ وکٹوریہ کی اولاد ہے اس میں، تو جناب سنیے ابو جی کا گھر جا کر کے نا کبھی نکاح نامہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو اتنا تو پتا کر لیں کہ ابو کے نکاح میں لکھا کیا ہوا ہے. اوپر موٹا لکھا ہوگا مجریہ ایکٹ. کسی نے اپنا پڑھیا؟ بڑے سارے کسی نے اپنا پڑھیا ہوا لکھا نا. وکلاء کو تو پتا ہوگا، میرے وکیل حضرات اور جو نکاح خان ہے انہوں نے جو اتنی موٹی سرخی پڑھی ہونی ہے. کی لکھیا ہوگا مجریہ ایکٹ 1962 لکھیا کہ 61 لکھیا؟ ویسے پوچھنا چاہتا ہوں، دو میں سے ایک ہے، 61 ہے یا 62 ہے. یہ باقاعدہ رجسٹریشن کا قانون کہ لڑکے کا، لڑکی کا، گواہوں کا، شادی کے گواہوں کا، لڑکی کے ولی کا، شروط قیود کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوگی. یہ ایک ایکٹ بنا، جیسے ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے ایسے یہ بھی ایک ایکٹ بنا. اب اگر اس ڈیٹ سے نکاح کی تاریخ بنتی ہے اور پیدائش بنتی ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں تھا، پھر پچھلے دادیاں کا کی کریے؟ کیوں جی؟ نکاح کے 1962 تو پہلے ہے ہی نہیں. وہ جی تسی اس ڈیٹ کو جدوں تسی اپلیکیشن دیتی ہے پہلے تے ہے ہی نہیں سی ہو. میں کہ سرکار ایتھے کی کہو گے جیسے اصل حقیقت نکاح کی 1400 سال پرانی ہے، میرے مصطفیٰ کے زمانے کی ہے، اس سے پہلے انبیاء کی ہے، ایسے ہی اہل الحدیث کی تاریخ تب سے ہے. تب سے سورہ شعراء پڑھیے گا، اللہ نے سارے نبیوں کا ذکر کر کے دو خوبیاں بیان کی ہیں، دو حکم دیے ہیں. فاتقوا اللہ واطیعون. فاتقوا اللہ کہ ڈر، تقوی، پرہیزگاری، اطاعت جو ہے وہ عرش والے الہ کی ہے، اور اتباع اور پیروی مدینے والے یا وقت کے نبی اور پیغمبر اور مصطفیٰ کی ہے. فاتقوا اللہ واطیعون. جتنے بھی نبیوں کا رب نے ذکر کیا ہے اس نے یہی کہا ہے. یہ تو تھا نوح علیہ السلام سے. آج دے کسی بھی علاقے چ بھابیاں نو جا کے پوچھنا کہ تواڈے اصول کی نے، پتہ کی کہن گے؟ بولو. اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ. جے کوئی اسی ہور کڈیا تے سانو کہہ دیا یہ ساڈی تاریخ نوح علیہ السلام تو دوری ہوندی جناب. یہ اللہ دا شکر ہے منن والے دی تاریخ، رب کی وحی، رحمان کا قرآن یا جو بھی کتاب اس دور میں اتری ہے، اور وقت کے نبی کی بات اور پیروی، یہی ہماری دعوت ہے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی دعوت ہے تو ہمیں ضرور کہیے گا، لیکن میں تھوڑا اشارہ کر دوں، پراواں دی زبان میں سمجھانا پہلا ہے. ایک نہ بزرگ گزرے نے بڑے نامی گرامی، ویسے سارے نے تقریباً گفتگو کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ چ سوٹا پڑیا سی تو اللہ نے پوچھ لیا موسیٰ جی تھوڑے ہاتھ چ کی ہے؟ انہوں نے اگوں کہہ دیتا کہ اللہ یہ میرا عصا ہے، میں یہ بکریاں بکریاں گھیر گھور لیا، گلاں کردیا کردیا اللہ نے 4 گلاں ہور بھی کر لیا، تے اگے کیا کہ مینوں نہ یہ ہور بھی بڑے کام پہ مینوں یہ بس کر 5 کتاباں عرشوں لتھیاں تے 5واں لتھا ڈنڈا. 4 کتاباں بہت کچھ کیتا پر سیدھا کرن والا ڈنڈا. کہتے اللہ میں بڑے بڑے یہ سیدھے کرنا. اتنے بڑی جوبن تے تقریر چک کے نا میرا یار ممبر تے نہا دھو کے
قسماں کھا کے ہاتھ چ قرآن پڑھ کے قرآن پہ پڑھنا تے کہندا ہے اللہ جی جی کوئی مینوں بھابی ٹکر جائے نا تو میں وہ پنڈ چ دو ٹون کے بھی لا دینا. یعنی ادھروں بیان کرن لگیاں بھول جاتا ہے کہ میں انہوں کیا سی کہ کل دی پیداوار ہے ملکہ وکٹوریا دے دور دی انگریز دی تے جدوں دوجے پاسے جان لگ رہا ہے تے پھر قرآن چودو کہندا جی موسیٰ علیہ السلام دے دور خود موسیٰ علیہ السلام کہن ڈے تے اسی کیا میرے اس تو پیچھے ٹور پو نوح علیہ السلام تلک جڑا ہے نا جی یہ ایک ہی ہے اور سورۃ الشعراء یہ گواہ ہے. باقی تیری مرضی ہے. تاریخ یا رجسٹریشن نال گل نہیں ہوندی. کنے سارے ادارے نے جڑے سینکڑوں سالاں دے بنے ہوئے مگر ہن قانون بنیا کہ انہاں نوں رجسٹرڈ کرواؤ. یہ مانا تھوڑا ہے کہ وہی تاریخ ہوندی. گڈی لے کے اپنے نام پتہ نہیں کئی لوگ کرواندے نہیں اپلائڈ فار ہی نہیں پھردے لگے. دا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جدن وہ رجسٹریشن ہونی ہے اس دن انہیں آنا ہے. یہ بھابی الحمدللہ ادو گئی نے جدوں دی اللہ دے محبوب دی زبان چوں پہلی حدیث نکلی سی. دوسری گزارش غصے چاہ کے نہ ساڈا نام رکھتے ہیں بھابی وہابی. یہ ساری برداشت سی کہ اسی کر گئے ہیں. ادا کے نام اسی یاراں دے پائے ہوندے نا تو برداشت نہیں سی ہونا. کچھ کو بھابی کہنا بھی نہیں آتا انہوں نے سیدھا حبابی بنا لیا. سعید الفت رحمت اللہ علیہ نے بڑا کمال لکھے اپنے دور چ. دو بڑھیاں لڑ پہ لڑدیا لڑدیا نہ زہر جو کسی کے ہاتھ ہوتا انہیں کرنا ہوتا ہے. جدو تھک جاندیاں سی نا تے ڈنڈے دے اتنے نہ جتی ٹنگ دینی ٹانگا جہاں ہوں کہ ہوں تو وکیل کھڑا کرتا تو میرے لوگ وکیل کھڑا. پھر اگلے دن لڑائی شروع تو پھر شروع تو کئی مہینے لڑائی چلتی چلتی جیتی کون ہے. پورے پنڈ نے لڑائی ویکھی تے ایک نے کیا جا نہیں تیرے منہ چ سور دیتا باہر والے کا نام لینا بھی زبان کری خنزیر کا نام لینا مشہور ہے نا. حالانکہ قرآن دی آیت نیکیاں ملتی ہیں اگر قرآن سمجھ کے پڑھو تو خا نون زائی یا را 50 نیکیاں نے کوئی. لیکن ایک یہ زبان پلیت ہو جاتی. دوجی بی بی نال کو نکلی تگڑی تے جیڑی جیتی نا میچ دی ونر جنوں ٹکٹ ملیا ہے مین آف دی میچ او سی جنہیں ابو جواب چے آکھیا جا نہیں تیرے منہ دے وچ میں دتا بھابی. یعنی کوئی اتنی بری چیز بنا کے یار خوش ہوئے ہنسے مسکرائے کہہ کے لگے. میں کہا چل یار تیرے ہسن نال کی جاندا ہے تیرے منہ تے تھوڑا جہا رونق آ گئی باہر آ گئی سانو ویکھ کے اور کی چاہیے تے وہابی سادہ کیوں ہے قتل ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے نے پوچھا میں ایسے نہیں یہاں اسٹیج پہ آ گیا. یہ میرے بھائی عبد الرحمان صاحب بیٹھے ہیں ہمارے سینئر صحیح البخاری میں. لیکن آج میں حیران ہوں کہ کتنی سادگی میں یہاں تشریف فرمائیں. چوٹی کے ہمارے سینئر اعظم ہے یہ نیچے تشریف فرمائیں. بڑے بڑے لوگوں سے ملا کہاں نہیں گیا. جامع سلفیہ دے ماشاءاللہ جی فاضل صحیح البخاری علی صاحب کو پڑھے ہوئے ہیں. اور خیر زندگی گزری تو کبھی ان کی بھی زندگی میں کچھ ہم کہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتوں سے نوازے. حضرات گرامی میں نے سیدھا پوچھ لیا کہ یار یہ بھابی کہتے کیوں نے. پتہ کی جواب ہے اللہ جی اے محمد بن عبد الوہاب نجدی نوں مانتے ہیں اس لیے اسی انہاں نوں بھابی کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب. اچھا انصاف نال بیاہ جڑے پڑھے لکھے نے وہ تو گل سمجھ جاندے نے. جڑے کوئی تھوڑے جو میرے ورگے گھٹ پڑھے نے میں انہاں نال ایک گل کرنا چاہنا. ایک نا پروفیسر صاحب کا انٹرویو سی تے سوال کیتا انہاں نے کہ محمد بن قاسم دے ابو دا نام دس. بیٹا پتر بہ جا کر اے ٹورے چھڑ دو بہ جاؤ. محمد بن قاسم دے ابو دا نام دسیا جے ذرا لو فیل ہو. وہ جناب محمد بن قاسم دے ابو دا نام پوچھیا ہے تے 16 جماعتاں پڑھ کے انٹرویو دین گئے نے اودوں ہم پھر نہیں سی ہوندا پوچھیا انہاں دے ابو دا نام. کہندا جی آپ سوال پہلی دفعہ ہی سنیا اتنے سال پڑھیا ہے بس محمد بن قاسم ہی پڑھیا کہ بڑے صحیح چاہیا سی ابو دا کسی نے ذکر نہیں کیتا. بھائی کیوں
جب مبلغ علم یہ ہو، علامہ البانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جدوں تینوں کسی گل دا نہ پتا ہوگا نا تے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اذا ما كنت تدری فتلک مصیبت، جدوں تینوں کسی گل دا پتا نہیں نہ ہوندا تے بڑی پرابلم کردی ہے، کہندے نے تے جدوں تینوں پتا لگ جائے کسی گل دا تے پھر مصیبت وہ تو ڈبل ہو جاندی۔ وَإِذَا كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ محمد بن قاسم، محمد بیٹا ہے قاسم کا۔ آیا کون تھا قاسم؟ قاسم آیا سی کہ محمد آیا سی؟ محمد آیا سی، مان دے۔ یہ جڑا امام گزریا نا، یہ بیٹا ہے عبد الوہاب دا، تے یہ دا نام ہے محمد، محمد بن عبد الوہاب۔ سونے جی تو ایڈا ہی پڑھیا لکھیا تے تاریخی اور ہسٹوریکلی بڑا سمجھدار تے دانا بھی نہ سے، تے اتنی کی تو کوشش کر کے ذرا چیک کر لینو کہ محمد بن قاسم نسبت جو کرنی سی تو پھر محمد ہی کہیں ہونا، کیونکہ امام دا نام تے محمد ہے، عبد الوہاب دے ابو دا نام ہے، پھر کوئی دال چ کالا کالا ہے نا۔ مثال سمجھو، جناب امام ابو حنیفہ دا نام جو نعمان بن ثابت، نعمان بن ثابت، کسی نے نسبت کرنی ہوئے تو کی کہے گا؟ نعمانی، یونس نعمانی، احمد نعمانی، فلان نعمانی، شبلی نعمانی۔ کدی یہ بھی دیکھا جائے کہ شبلی ثابتی، ابو کے نام وال نسبت کر کے ثابتی، یونس ثابتی، حیدر ثابتی، نہیں نہ سنے آج تک؟ اپنے باری نعمانی تے ساڈے باری بابی، اپنی نسبت امام وال نعمان وال تے ساڈی محمد وال کرنوں تے پتہ سی۔ میں پوچھیا کہ جن بزرگاں نوں موٹے چ پانی سو دیتا تے میں کہی ایک سوال تے دسو، اے اسی بھابیاں نوں بھابی کیوں کہنے ہیں؟ درباراں تے بڑی پیسے کہندے پتر جے انہاں نوں اسی اس امام وال نسبت کر دیتے نا، یہ نسبت لا کے محمدی، یہ جہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوں مانتے ہیں نا امام، یہ تو پھر گل پکی ہوگی۔ اسی جان بوجھ کے انبیاء نسبت کی ہے۔ ارے اگر تو نہیں جانتا مصیبت ڈبل ہو گئی ہے، جانتا ہے تو مصیبت ٹرپل ہو گئی ہے۔ سنگل ڈبل تے ٹرپل تے یہ ڈگریاں کی ہوندیاں، فارم جہاں ہوندیاں نے، فارما گڈ بیٹر بیسٹ، جہے بچے پڑھے نے وہ تو سمجھتے ہیں نا، جی انگلش دیا فارما نے ساری پنجابی دی بھی فارما ہوندیاں۔ بندے کو کوئی ایک چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا، وہ اسی کہنے ہیں یار چل رہے ہیں پہلی دفعہ ہوئی ہے اسی سنگل کہنے ہیں، دوسری دفعہ کرے تو اسی کہنے ہیں یہ دوسری بار ہو گئی ڈبل ہو گئی، تیجی باری کرے تو اسی کہنے ہیں ٹرپل ہو گئی ہے، تو چوتھی باری کرے پھر اسی کہنے چبل ماری۔ یہ کوئی گل ہے یار، پڑھا لکھا آدمی ہے، محمد کی طرف نسبت کرنی تھی، وہ ہمارا امام تم نے بنا دیا، اور لوگوں سنو وہ ہمارا امام نہیں ہے۔ کوئی بات غلط کرے ہمارا سگا باپ بھی ہو، ہم تو اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ابا اپنی جگہ تے، عزت اپنی جگہ تے، آبرو اپنی جگہ تے، لیکن مصطفیٰ دی کرسی تے نہیں بٹھایا تو ہم سمجھ رہے ہو میرا ایمان، میرا عقیدہ۔ ہم محمد بن عبد الوہاب کو اپنا امام نہیں مانتے۔ کوئی عالم ہے بات کرے دلیل سے لے کے آئے بسم اللہ، کوئی یارو کسی بھی جماعت کا بندہ دلیل سے بات کرتے میری آنکھوں کا سرما ہے۔ گل نوٹ رکھیا جی، میں کہ مسل کا نہیں ویکھیا، میں گل نو ویکھیا تے دلیل نو ویکھیا، یہ شیوا ہے میری جماعت کا۔ تو پتہ کیا چلا کہ وہابی تاریخی بھی غلطی ہے، لیکن اسی پھر بھی مان لیا سی کہ چل یار تیرے کو غلطی ہو گئی تو جان بوجھ کے کیتی ہے، اسی تینوں تھوڑی جی سپورٹ دے دیتے ہیں کہ قرآن دی ایک آیت ہے انک انت الوہاب، انک اللہ وہاب ہے، اور اسی اللہ نو ہی داتا منیا تے دین والا منیا تے او دے در تو ہی منگیا تے او دے بوئے تے گئے ہیں، اس اعتبار نال وہابی کہنا ہی تے بسم اللہ۔ لیکن اگر جہڑیاں تو گلاں بڑائی پھرنا ہے نا، او دا علم نال تعلق نہیں، کتے پڑھے لکھے چ گلاں کرے گا، تاریخی طور تے بھی گئیاں تے حقیقی طور تے بھی گئیاں، تو نسبت دے انداز نال بھی غلطی ہے۔ پھر صرف ناف تھوڑی جی جامع سلفیہ کے ساڈے کسی ٹیچر کو پڑھ لے یا طالب علم کو پڑھ لے، بڑے کو پڑھ کے تو تینوں سمجھ نہیں آئی کہ رسول نسبت سی یا لونی کتنے اگے ٹری ہے۔
وہ کہتے جی ٹھیک ہے چلو بھابی نہیں پھر تسی نجدی تے ہے ہی جنا نجدی تے ہے ہی. وہ ایک بکری کا بچہ پانی پین دیا سی بھیڑ دا تے ادھر بھیڑیا سی. انہوں نے کہا تو پانی گندا کرن دیا کہ حضور پر چیک کرو پانی تواڈے لو آن دے. کہندا یار پچھلے سال کر تیری ماں نے پانی پچھلے سال تو پانی گندا کیتا ہونا تو اس پاسے سے. کہندا جی میں پچھلے سال جمیا ہی نہیں سا. کہندا چاہو تو نہیں سے جمیا. کہندا پھر کہندا تیری ماں ہوئی. اچھا انگریز دور والی گل بھی گئی, وکٹوریا نے بھی گل گئی, واگیاں نے بھی گئی, پھر تسی نجدی ضرور ہونے. اسی کہ سونے نجدی کیوں کہنا ہے؟ کہنا جی اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب نجد دا سی. بھی تین دس چکے اسی انہوں مانتے ہی اسی انہوں امام تھوڑا ایک عالم ہے. علم کی گل کوئی بھی بندہ کرے دلیل نہ کرے بسم اللہ تو کر کہنے لگے نہیں نجدی ہو. ایتھے جتنے میرے بیٹے بچے اساتذہ جغرافیہ نے بیٹھے ہیں نا میری اس ویلے انہوں کی توجہ مطلوب ہے. میرے اس ویر کا جغرافیہ بھی کمزور ہے جنہیں سانو نجدی آکھے. ایک ساہیوال ضلع ہے ایک ساہیوال چھوٹا آ گیا قصبہ ہے سلام علی پر. ٹھیک ہے تے اگر میں کہاں کہ ڈی سی او ساہیوال تے پھر کیڑا وہ قصبہ مراد ہوئے گا یا وہ ضلع مراد ہوئے گا؟ بولو. عقل مند بندہ بچہ بولے سیاح قیاس کرے. میرے پیغمبر نے انٹرنیشنل الحمدللہ رب العالمین ربوبیت رب دی عالمی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے پیغمبر کی رحمت انٹرنیشنل ان ہوا الا ذکر للعالمین. میرے نبی کا قرآن کا نصاب یہ پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل. بیت اللہ جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے انٹرنیشنل. اور انٹرنیشنل نبی الحمدللہ پیغمبر اپنی قوم میں بیٹھ کے انٹرنیشنل ملکوں کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حجاز کے مدن اور سا میں برکت دے دے. یمن والوں نے کہا اللہ کے محبوب نے کہا اللہ یمن ملک ہے حجاز ملک ہے اللہ اس میں بھی برکت دے دے. شام ملک ہے شام والوں نے بھی بولا محبوب ان کے لیے بھی دعا کر دیں. آپ نے کہا اللہ ان کے بھی مدن اور سا میں برکت دے دے. نجدہ میں بیٹھے اسی. اب یہ کوئی ریاض کی چھوٹی سی گوٹھ یا بستی یا کھو نہیں جڑا تم کہہ کے بہ گئے ہیں. یہ عراق کی سرزمین ہے جناب. جاؤ جغرافیہ پڑھو کہ دنیا کا نقشہ ہی دیکھ لو. کہیں جغرافیہ والے ٹیچر کو ٹچ کر لیں. تجھے پڑھاؤں اپنے کالج میں جغرافیہ کی بنیادی 12 قسمیں ہی تجھے پڑھا دوں تاکہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں. وہ نجد عراق ہے اور میرے محبوب نے دعا نہیں کری. کہا ہونا کا زلازل والمحن وہاں آزمائشیں میری امت کری. وہ کل نہیں سمجھ کی آئی کہ اے وہ نجد ہے ہی نہیں. اس والے تو اگر تم نسبت کیتی ہے تے اپنی تربیت دا تے تعلیم دا تے معلومات دا قبلہ درست فرما. ہاں اگر تینوں چنگا لگدا نجدی کہنا تو پھر کہہ لیا کر. پھر قرآن مجید دا تینوں موڑنا. اللہ کہیں کہ عالم نجعل لہ عینین جدیاں 2 اکھاں ہون. جدیاں پتہ کرے ہو ذرا جدیاں 2 اکھاں ہون نشانی پکی جے نجدی دی. علم نجعل لہ عینین ولسانا زبان ہوئے جب ہوئے وشفتین تے 2 ہون ہون وہدیناہ النجدین. وہ جمعہ ہوئے تے او دی ماں نے انہوں جمعہ ہوئے تے ماں دے سینے تو چھاتیاں تو انہیں دودھ پیتا ہوئے. اے نجدی ہے جنہیں جنہیں پیتا جے ماں دا فخر نہ لات چکو میں دے پیتا ہے. ہاں آج کل دے حالات کوئی مسئلے آ رہے ہیں. بس اوقات فیڈ دی پرابلم والدہ بیمار فیڈر والا معاملہ ٹر جائے تو شاید یہ ایک شرط کم ہے 2 اکھاں دے ہے زبان بھی ہے ہونٹ بھی ہے لیکن نجدین نہیں. تو کہہ سکتا کہ میں نجدی نہیں. وگرنہ جس نے ماں کا دودھ پیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں مسلک ہے. اللہ نے اوورآل پوری دنیا کے انسانوں کو جنہوں نے ماں کا حلالی ہو کے دودھ پیا ہوتا ہے قرآن اسے نجدی کہتا ہے. جنہوں تو گال سمجھن دیا ہے نا قرآن انہوں اعزاز کہن دیا ہے. اچھا ایک اور نا یارہ نے ساڑا رکھیا پراپوگنڈا بگاڑ کے اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے. پہلے نام سیدھے کریے نا. پاری ٹورے جاتے بندے نو گونگلو کہن ڈال گونگلو وہ ہوتے نہیں جاتا لیکن کہن والے دے بارے قرآن کہندا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. بربادی اس بندے دی جڑا زبان گفتار نال یا ہاتھ دے اشارے نال کسی دا نام بگاڑے. بربادی اس کے لیے تباہی ہے.
اب نام کیا رکھا؟ کہتے اچھا بھی غلط ہو گیا، کہتے کہ تسی جڑے ہو نا غیر مقلد، تسی کی ہو غیر مقلد۔ پاجی ایسا ہی ہے کہ جسے بندے نے صاف کپڑے پائے ہوں گے تسی انہوں کہو کہ تو نہ غیر گندگی والا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کے منہ تے کالک نہ ملی ہوئے تسی انہوں کہو تو غیر کالے منہ والا ہے، نفی ہے نا ایک بری چیز کی نفی، تو یہ مثبت ہو جاتا ہے، دو نفیاں مل جائیں، سمجھ گئے؟ تو یہ چیز مثبت ہو جاتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، خیر میں نے پھر بھی پوچھا، میرا حق تھا، میرا رائٹ تھا، میں ریسرچ میں تھا، میں کہ جی استاد جی غیر مقلد کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ تسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی تقلید نہیں کی تھی، پیروی نہیں کی تھی، انہوں نے مانتے نہیں، امام نے نہیں مانتے۔ میں کہ جڑا نام نے غیر مقلد کہتے جی تھوڑی کتنی سادی جی گل ہے، کتنی سادی جی گل ہے۔ تو میں پوچھا کہ تسی مقلد کیتا؟ کہنے لگے کہ اسی اس لیے مقلد کیا کرنا ہے کہ اسی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی پیروی تے اتباع کرنا ہے۔ میں کہ جڑے بھابی نے یہ ایک دن کی گل نہیں، 6 سال جامع سلفیہ کے مناظرے گواہ ہیں، مباحثے گواہ ہیں، ایک ہی ہے۔ کہنے لگے یہ سمجھنا پینا گہرا نقطہ ہے۔ میں کہ ساتھی بھابی نہیں مانتے، انہیں بھی یہ نہیں کبھی مانے۔ میں کو ایک مثال یاد آئی ہے تو ذرا اچھی طرح سن لو۔ ایک میں شادی تے گیا تو بیگم میری نے نا جی سونے کا زیور پایا، جھنگ دا علاقہ سی، اتنے نا ایک بیوی ٹورے تھے، تھوڑی دیر بعد باقی میرا سیٹ ویکھے اور جنیاں بیویاں بیٹیاں نا وہ سیٹ پایا ہے، پتہ نہیں کی سونے دیا تھریتڑیاں لائی کرتی میرا سیٹ ویک ادھر کو جاوے تے ہیں، کئیاں نو پاؤنا ہوندا، کئیاں نو ٹمکاؤنا ہوندا، ٹمکا بھی پھر تو بیگم نے آخر میں تھوڑا جہا تھوڑا پڑھ کے گھوڑی کہ کریم ماڑا جہا میرا رہا تو چلو چٹی چاندی نکل آئی۔ پوچھا نہیں تو چاندی کا ٹمکاؤں کرنی ہے؟ ساریا غیر زیوریاں نے یہاں کے سامنے، میرے سیٹ کے سامنے یہاں کی کی اوقات؟ چاندی کا پہن کے ٹمکائے اور سونے والی کو کہے کہ نہیں اس کا جو ہے وہ زیور زیور نہیں، ایدہ کی بوڑھی کو تسی فیصلہ باز کیا کو جھوٹ نہ بولے، سچ دسیا جے، برابر تولیا جے، زیادتی نہ کرے، کی کہو گے؟ گھبرا رہے وہ گھبرا رہے ایک جو تھوڑے 1 to 5 دے اگے لیا کے ایویں چائنا دی 70 دی لئی پھرے تے کہے موٹر سائیکل تو میری ہے، تیری موٹر سائیکل ویرے کے ریس نہیں مار رہے نا، کی خیال ہے؟ میں بڑی گلا دیکھا کاراں والے نا تنگ کرتے ہیں ڈمپراں والے، میں اگے پیچھے نے ماڑی جی سیدھی کر دی تھی، مڑ کے شاپر دے وچ دی لاش پا کے کھڑی، انہوں کیا ہوئے کہ پہ کہتا جی ہمیں جڑا سی نا ماڑی ماڑی ایڈی کے لئی پھردا سی تے ٹمکاؤندا کدی ادھر پھر بندے نوں غصہ تے آ ہی جاتا ہے، لیکن میرا پیار دیکھ، میرا حوصلہ دیکھ، میرا صبر دیکھ۔ میں نے پوچھا آپ مقلد کیوں ہیں؟ کہنے لگے کہ جناب ہم مقلد اس لیے ہیں، لیکن میں 10 کو پہلے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جن نے نام رکھا نا غیر مقلد بیچارہ اردو روٹی لاس، اردو نہیں سی کہڑی چنگی زبان، گرامر نہیں سی سمجھ، جی گرامر سمجھ آتی تھی تو بیٹھے ہو، میں غلط صحیح پیپر چھپانا، میں اگر کہوں کہ متضاد لکھو رات دا تو کی لکھو گے غیر رات، جھوٹ نہ بولے کہ سچی دسیا جی، طالب علم پڑھے سارے ہی ہو، اسپیشل نہ ہے نا۔ جی میں تو پوچھا کہ اے جڑا نا جی عقل مند ہے تے اگے کی لکھو گے غیر عقل مند، یا ہوتا الگ اسپیشل متضاد ہے نا پاگل؟ وہ میرے ویر جتنے اسپیشل متضاد موجود نے اردو کے قاعدے اور ضابطے دے اندر، ان پہ اسپیشل نام لیا ہی ہے مقلد۔ اس کا متضاد اگر لانا تھا تو مجتہد لے کے آتا، لیکن پتہ سی کہ مجتہد آ کیا تو کام پھر ادھا ہو جانا ہے۔ او محمدی والا مجتہد نہیں بولے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پہلے 3 شاگرد تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے جی یہ مقلد نہیں ہے، مجتہد نے۔ میں کہے کیوں نہیں، انہاں امام صاحب دی نہیں پیروی کی تھی،
4 مسئلے چو ہر 3 مسئلے چو ایک مانتے سی 2 چ کہتے سی استاد جی نہیں تہاڈی دلیل صحیح نہیں تہاڈی رائے صحیح نہیں اے موطا امام محمد گواہ دیگر انہوں نے شاگرد گواہ نے تھے یہ لوکی غیر مقلد ہو گئے نہیں وہ مجتہد نے میں کیا اج دا بندہ اگر امام صاحب نو کہہ دے کہ دلیل نال گل انہاں دی مناسب نہیں اور انہاں دے شاگرداں والا موقف ہوے تے اینو بھج کے مقلد تو غیر مقلد کہہ دیندے ہو تو گال بنا دیندے ہو انہاں نو مجتہد کہندے ہو تے اے مجتہد کیوں ہے ایک ہور گل 8 سال مدرسے وچ پڑھدے نے اصول فقہ جی 8 سال اصول فقہ پڑھ کے پھر انہیں بھی بیچارے نے تقلید ہی کرنی ہے 2 سال منڈا پمپ سیکٹر لا دے نا سینیٹری والا ٹور پوے تو ماشاء اللہ 2 سال تو بڑی لمبی گل ہے 2 مہینے استاداں کول سیکھ کے بور کرنا شروع کر دیتا ہے تو جی 8 سال سیکھ کے بھی استاداں نال کبھی استاد کہے تھلے کوپا مار استاد جی مینوں نہیں آتا کیوں میں بس تمہوں ویکھنا ہے وہ اگے کوئی نواں سیٹ اپ کر پانی کیوں نہیں نکلتا کوئی صاحب استاد جی مینوں نہیں پتا کوئی اتنے سال اصول فقہ پڑھی کہ تو پھر مجتہد نہیں پڑھیا مقلد دا مقلد ہی عالم ہو کے چلو عوام تے تو کوئی ہاتھ ہسیا والا رکھ لا گے تو اپنی تے دس لیکن سمجھ نہیں آئی میں نے کہا انصاف کر میری محبت کا محبت جواب دے منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے ایک امتی کی اتباع کا ہار گلے میں پہنے میں تقلید کا معنی پتہ نہیں کرنا چاہتا مینوں کی لوڑ ہے کہیں جی جانور والا مانا مبارک ہے تو میرے ویر میں تیرے نال جانور والا نہیں انسانہ والا عالمہ والا پڑھا لکھا سلوک کر کے تیرا ہی مانا کرنا تو ہار کے ہے نا کہ اتباع دا ہار وہ سونے اگر وہ چاندی دا زیور پا کے چیلنج کرے سونے والے تو کہیں یہ ہمیں ٹمکاندی پھر دی ہے ٹھیک ہے ایک بندے نے امتی دی اتباع دا ہار پایا ہے تو مقلد ایک بندے نے امامہ دے امام تے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی دا ہار اپنے گل چ پایا ہے یہ پھر بھی غیر مقلد نہیں سمجھ آئی حالے نہیں سمجھ آئی ایک امتی دی پیروی کرے تے ہار پاوے گل چ تے مقلد تے میں امامہ دے امام دا ایک بندہ ایتھوں دا پانی کھارا چک کے پیاوے تے کہے پانی بڑا زبردست میں مکیوں جا کے زمزم لیا کے تے منہ چ پاواں تے پانی نہیں ہے غیر صحیح ہے غیر صحیح ہے صحیح کہڑا ہے اوے تو میرے ویر کوشتے چیک کر کوئی ہے ایک اصول رکھ ایک ضابطہ رکھ ایک معیار رکھ کس سے جواب سے تو نے کہا ہے یہ کہیں گا کہ پھر تسی اپنا نام بھی رکھے اسی کہہ دیجئے بس بھی نہ پوچھنا چاہنا ہے کہ اسی جنہوں ایک نو امام بنے ہیں اسی اس تو علاوہ سجے کبے کدی منہ موڑ کے نہیں ہوئے کیا سونے بڑے نظر آئے نہیں بڑے بڑے حسین تے جمیل چہرے لیکن اسی کدی انہوں نے دل نہیں دیتا دل صرف محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے تے اے دل انہوں نے یہ یوفون کدی کہندا سی نا کی کہندا ہوندا سی تم ہی تو ہو اللہ دی قسم جدوں دا کلمہ پڑھیا سی آپ تو علاوہ کسی اور نو یہ گل کہی نہیں نعرہ تکبیر مسلک حدیث شان مصطفیٰ اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے پوری دنیا میں ایک گواہ وہابیوں کے خلاف لے آؤ کہ کہیں انہوں نے اپنی امامت کا قبلہ بدلا ہو کعبہ کے رب کی قسم یہ کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھے ایک گواہی اسی امام نہیں بدلے یہ نہیں بھکاری سعید اللہ سعید ورگا بگا کاکا ویکھیا تے اسی کیا یہ ساڈا امام ہے غلام ویکھیا جبے والا تے اونوں امام بنا لیا کبے والا ویکھیا کوئی کرنا ساڈے کول آوے جبے کوئی کی کیا یہاں بزرگ نہیں یا ٹوپیاں نہیں یا سر سلامت نہیں یا سرکارہ نہیں دنیا کا ہر جی آوازاں ویکھ کے اسی امام بناونے ہون نا تے اللہ دی قسم قبلہ کعبہ نہیں ساڈے جی شکلاں صورتاں ویکھ کے بناونے ہون تے بڑا کوئی سی ہو لیکن ہم نے معیار کیا بنایا محمد الرسول اللہ اس لیے ہمیں حق دے تو پاکستان میں رہتا ہے چھوٹی یہ لگانا تیرا حق ہے پاکستانی ٹھیک ہے اینا بخارا دیکھیا کوئی مگر چھوٹی یہ لا کے بخاری بن جاتا ہے تصدیق اچھی ہوتی ہے ایک بندے نے لاہور میں رہنے والا ہے چھوٹی یہ حق ہے
فتوائے لاہوری، ایک بندہ امام ابو حنیفہ کو مانتا ہے رحمہ اللہ، میری جماعت چکی سے بندے نے دل تنگ نہیں کیتا، انہیں کہا کہ 100 دفعہ ہم بھی لگایا، چھوٹی یہ لوانا تیرا حق ہے جی ماننا ہے، دینا چھوٹی یہ لوا۔ امام مالک کو ماننے والے نے ہم نے کہا بن مالکی، امام شافعی کو ماننے والے کو ہم نے کہا بن شافعی، بن حنبلی، بن جعفری، بن زیدی۔ اتنا کہ سانو بھی تھوڑا جہا حق دے دو انسان ہونے دے ناتے، کسی جنوں امام بنے ہیں دے نال چھوٹی یہ لا کے محمدی بن دے۔ تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیر کی جو میں نامہ سیاہ میں تھی، تیری چھوٹی یہ میری چھوٹی یہ۔ وہ کسی نے کہا سی نا جی تہاڈی کھورک جڑی ہے وہ تہاڈی خارش الرجی تے ساڈی خارش کھورک، تہاڈا کتا ٹومی تے ساڈا کتا کتا۔ کوئی یار کوئی عدل کر، انصاف کر، کہاں ہے پراپوگنڈا کیسا ہے؟ وہ کبھی وہابی، کبھی نجری، کبھی ملکہ وکٹوریا، کبھی کچھ۔ اچھا کہتے تسی جڑا اے حدیث پڑھاؤندے ہو نا یہ بھی چنگا نہیں۔ میں کہ مینوں مسئلہ دسی، آپ پیپر لوایا ہوئے تسی گھر چ تے چنگا ہے، جے میں مسیتے لوایا تو ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے؟ تسی لیلا پالیا تو لیلا ہے، بھیڑ پالی ہے تو لیلا ہے، بکری پالی ہے تو شاد، کیا بات ہے جی غنم، اسی وہ پالی تو نہیں تہاڈی قربانی نہیں ٹھیک۔ تہاڈی گڈی ہے تو ساڈی گڈی جہی وہ گڈا ہے، انہیں کی آلو حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تو کی یہ کہتے جی میں اہل سنت۔ میں نے کہا ذرا چیک کر، اہل کا لفظ برا ہے، اس میں حمزہ برا ہے، الف برا ہے، ہا بری ہے، یا لام بری نہیں کہتے، اتحال کا معنی ہوتا ہے اہلیت والے۔ میں نے کہا آگے کیا کہتا ہے سنت، میں نے کہا معنی کیا کہتا ہے جی سنت والے۔ میں کہا بلے شاباش، ایتھے ہی رمی ذرا پیر جما کے رکھی، یہی حال میرے اہل حدیث چاہیا تے کھرک کیوں ہے، الرجی کیوں ہے، ٹینشن کیوں ہے؟ انگلی رکھ مانا غلط ہے تو لفظ میں جہاں خامی ہے انگلی رکھ۔ کئی درجی ویسے اس لفظ سے نہیں کو مسئلہ، نہ کہ اگلے چے حدیث چے مسئلہ ہے۔ کہتے جی پامیں ہے تو پامیں نہیں، پر چنگا نہیں لگتا تسی اکھو۔ میں نے کہا کیوں نہیں لگتا؟ وہ بھائی حدیث کا معنی قرآن مجید کے اندر خود موجود ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب کی بات حدیث ہوتی ہے۔ قرآن جس وحی سے اترا وہ وحی بھی حدیث ہے۔ سورہ کاف کو یہ دن آیت ہے، یہ کر سب إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہاں حدیث ہے وحی کے معنی میں، حدیث قرآن کے معنی میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، میرے پیغمبر اپنی بیویوں سے گھر میں ذاتی نجی گفتگو کرے نا سرگوشیاں، اسے بھی رب نے حدیث کہا ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ تو سونے محدثین نے بھی لکھے ہیں، فقہاء نے بھی لکھے ہیں، اقوال النبی، نبی بول رہے تھے حدیث، میرے محبوب فعل کریں تو حدیث، کوئی عمل کریں تو حدیث، میرے پیغمبر کسی کے سامنے کام ہوتے کو دیکھ کے چپ ہو جائیں تو حدیث، میرے پیغمبر کی خصلت حدیث، عادت حدیث، سیرت حدیث، اسوہ حدیث، قدوہ حدیث۔ یہ ہوں ذرا جوڑ اہل سنت سنت والے، اہل حدیث اللہ دی گل والے، رب دی وحی والے، اہل الحدیث رب دے قرآن والے، اہل الحدیث پیغمبر دے فرمان والے، اہل الحدیث نبی دے عمل والے، اہل الحدیث پیغمبر کی سیرت و صورت والے، اہل الحدیث پیغمبر کی تقریر والے۔ جتھے غلطی ہوتے انگلی رکھ میں نہ بدلا، جے نہیں تو پھر پراپوگنڈے نو ذرا گھٹ کر، ساڈے کول بھی معیار ہے، اسی بھی دل رکھنے ہیں۔ یہ بگاڑ سی جتے جتے نامہ میں انی کی صلاح فرمائی ہے، تے عمل اور معاملے اگر تو کہنا ہے کہ نہیں جی اسی اگے ہیں، تو میرے بھی کوئی حرجہ کی گل نہیں۔ 3 مثالاں تے یا سلام پہلی مثال، کلمہ ساری دنیا نے پڑھی آئی تے اسی نہیں پڑھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے محبوب کے 1.25 لاکھ بزرگ تھے، 1.25 لاکھ نبی، اللہ تعالیٰ ان کو درباریں ان کی قبریں دکھا کے کہہ سکتے تھے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی ڈیوٹی لگاؤ، ایک ایک قبر ڈھونڈے، ایک ایک مزار بنائیں اور وہاں جا کے آستانہ عالیہ آباد کریں،
گدی نشین بنے، سجادہ نشین بنے، میں ان کو جنت کی ڈگری دے دوں گا۔ جتنی بھی مشکلیں آئیں میرے نبی پہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے کے بعد میرے پیغمبر کسی در پہ، دربار پہ، کسی سرکار، کسی مزار پہ، کسی جو ہے وہ پہلے بزرگ کی جا کے ڈھیری پہ سر رکھا ہو، ایک دفعہ تو دکھا دے۔ اگر میرے پیغمبر کی سیرت یہ ہے تو آ تجھے پوری دنیا کے 249 ملکوں میں، 2 ارب مسلمانوں میں، جہاں جہاں بھی وہاں بھی آباد ہے، ٹرانسپلانٹ نہ کیتا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جنہیں اندر میں کچھ دن لیا ہے تو بعد چلے گیا جی صاحب کا غیر مقلد خدا دا چکر نہ ہوئے جین من بابی کتے کاکا نہ ہویا ہوئے یا بیاہ نہ ہویا ہوئے، کوئی مسئلہ نہ بڑھیا ہوئے یا محبوب قدمہ چ نہ آیا ہوئے تے اللہ دی قسم ٹوڑ کے جسے دربار تے ڈھیری تے سر رکھیا ہوئے، ایک بندہ تو وکھا انگلی چک تے میں تھلے رواں نہ ملے تو دعوت یہ نہیں وہاں بھی ہو جا، اور دعوت یہ ہے اسے ایک رب کے در پہ آ جا جس نے کل کائنات کو اکیلے وحدہ لا شریک میں چلا رکھا۔ اچھا دوسری عملی مثال، وہ میرا نام تھا، یہ میرا کام ہے، وہ میری گفتار تھی، یہ میرا کردار ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ دوسری مثال ذرا سمجھ کے ہوش نہ کر، اسی کیا ہے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ہے سب نے پڑھے ہیں، تو لوگوں نے جگہ جگہ ہر بندے کو جس کو بھی دیکھا ہاتھ پہ بیعت کر لی، بیعت کر کے اسی کے ہو گئے، دل دے دیا۔ 11 مہینے دل لگی ہو دے نال، 12ویں مہینے دے 12 دن صرف نام نبی کا، نام نبی کا، غلام سبھی کا۔ میں یونیورسٹی جان دیا سا، اگے چھوٹا پتر بیٹھا تھے، میرے ہاتھ تے کھبے تے ہاتھ مار کے موٹر سائیکل چلان دیا سی، کہتا بابا بابا وہ آنٹی کو دیکھے، میں کہا چپ کر، پیچھے ماں بیٹھی ہوئی، بابا ماما کو جوڑے وہ دیکھے، میں نے کہا ہوا کیا ہے، اپنا کام کرتے ایک بار دیکھیں تو صحیح، میں کہا بابا وہ دیکھیں جس کے ساتھ بائک پہ بیٹھی ہے نا، اس نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، بیٹھی اس کے ساتھ ہے، باتیں وہ پچھلے موٹر سائیکل والے کے ساتھ کر رہی ہے۔ بچے کو سمجھ آ گئی چھوٹے جہنوں کہ وکھیاں کسے اور نال ہون تے اکھیاں کسے اور نال ہون تے گل چنگی نہیں، ہاتھ کار والے جلیار والے آ ملت چوک جے پولیس والے نو دیکھ کے بڑا سخت تے کھلوتا ہوندا سی، ایویں چلان کٹی جاندا سی، میں جیب چ موبائل کڈیا، انہوں ویکھیا گاڑی نوں، میں ایویں کر کے تے اداں لا لیا، ایویں کر کے ڈرائیو کر پچ کے اگے آ گیا، میں کہا ہاں گاڑی سائڈ تے کر، کی ہوا چلان ہونا ہے، کیوں؟ کہندا تو موبائل یوز کر رہا، میں کہ پھر کی ہوا، میرا موبائل میری گاڑی میری مرضی، کہندا نہیں ہاتھ کار والے دل یار والے، میں کہا تو سن لا کہ میں یار دیکھ کے کہندا یار پھر اداں کیوں کیتا بات دل کیتا ہے، اسی کریے تو چلان ہون، یار کرے تو ایمان ہون، اور آ ذرا دیکھ تو صحیح، دل کسے اور دے تو دل کسے اور دے، نام نبی کا غلام سبھی کا، اور نہیں کرا ہم نے الحمدللہ 14 برس بیت گئے، محمد الرسول اللہ کہا ہے تو مسئلے میں دلیل بھی محمد الرسول اللہ کی مانگی۔ تیجی گل تے آخری تھی، یا سلام تو اپنے گھر اپنے حساب نال، میری مسیح بڑی ہے نا، یہ سجے کبھی کی میں سارے کمرے جے، تمہیں نہیں پتا، جاندے جاندے ویکھی گیا جے حجرے میں، ایڈی سونی مسیح ہے، میرے رب نے توفیق دیتی، آنے والے دنوں چ اسی یہ تھلے تہ خانہ بھی بنانا ہے، تمہیں یہ اتنے بھی نظر آئے گا، گیلریاں بھی نظر آؤ گی، علاقے چ طلاقاں تو لوگوں کی ہوندیاں ہی رہندیاں، پھر لوگ طلاق کا مسئلہ تو پوچھنا آتا ہی نہیں، تو مارکیٹ دے وچ حلالہ بڑا عام چلتا ہے اور بڑی بھاری فیس نال چلتا ہے، تے اللہ کا شکر ہے دل اسی بھی رکھنے ہیں، سانوں ساڈا بھی دل کرتا ہے، اسی کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، تے ایڈا تے کاکے تے منڈے تے کاری تے امام تے خطیب تے ینگ تے سونے تے من موڑے تے ماشاءاللہ جنہ دے بابے بھی ایڈے، اسی بابیاں نے کبھی موٹر سائیکل نہیں چلاؤندے دیکھیا کر، تہاڈا کی خیال ہے کام سانوں نہیں ہوندا؟ اوے شرم
آتی ہے, اللہ کی قسم حیا آتی ہے. ہم تیری عزت کے محافظ, اگرچہ تو نے ساری زندگی ہمارے نام بگاڑے, شکلیں بگاڑی, پروپیگنڈا کیا, ہمارے خلاف جو مرضی بولا, رکاوٹیں ڈالی, مخالفتیں کی, پرچے لکھے, FIR بھی کٹوائی, پتہ نہیں کی کیتا تو, لیکن کتے حالات ہمارے اپنے کو پھسیا تے پسینے دے نال شرابور ہو کے میری مسیطے بڑھیا ہوئے تے پورے 249 ملکن کسے میرے ایک کاری نے, امام نے, خطیب نے, جوان نے, بابے نے, بزرگ نے, بڈھے نے, کسے نے بھی تینوں انیک کیا ہوئے کہ حلالہ ہوئے گا تے اللہ دی قسم ایک دفعہ انگلی چک میں تھلے بما. ذہن صاف نہیں نہ ہویا تو جامع سلفیہ پتا کر لیں, اپلیکیشن لے کے آمی, درخواست لے کے لے آمی, مسئلہ بچ لکھی, میری اہلیہ میں کہہ بیٹھا طلاق طلاق طلاق, سارے کہیں نے تین ہو گئی نے حلالہ ہوندہ ہے. اللہ دی قسم میرے کسے بھی امام کاری پر گیا ہے کہ یہی کیا ہے کہ اگر 90 دن دے اندر کیس ہے تو رجوع کر لو, بیوی تو اڈی ہے, کوئی وچ تیسرا نہ پاؤ, دو وچلے دی لوڑ کوئی نہیں, تیجا رلیا نہیں تو چگا گلیا نہیں, ٹھیک ہے نا, انہیں اپنا کو چلانا ہے. تو ہم بھی لگا سکتے تھے, لیکن تجھے تیرے پیدا کرنے والے رب کی قسم, تجھے تیری غیرت اس وقت جب تو سب کو چھوڑ کے ہماری طرف آیا, ہم بھی دشمنی لے سکتے تھے, اور دنیا دشمنی تبھی لیتی ہے جب کوئی پھنسا ہوا ہو. ہم نے ایسے حالات میں بھی جب تیری عزت تیرے ہاتھ سے نکل رہی تھی, ہم نے تیری عزت کی, تیری چادر کی, تیری چار دیواری کی, اس وقت بھی حفاظت کی ہے. تیرا کیا خیال ہے عام مسئلوں میں ہم تیرے خیر خواہ نہیں ہوں گے؟ جیسے ہم نے یہاں بے وفائی نہیں کی ویسے وہاں بھی نہیں کرتے, لیکن کیا کروں, ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے. تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے. کبھی کلا بہ کے سوچی, جو گلا کہیں نے ذرا توجہ کری, وہ مل جائیں تنہا تو بنانا نہیں مشکل, مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے. جل سے جلو سنج جمع غفیر چلا لا لا ہلا ہلا چل, ان سے ہٹ کے کبھی دلیل پہ بیٹھ, پھر میری وکیل کی ذرا مسئلہ کی وکالت کو, کتاب و سنت کی دلالت کو دیکھ. انشاءاللہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے شاید رب تیرا دل بدل کے بھی کتاب و سنت کے حوالے کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.